مجھے مسلمان ہونے کا حق دیتا ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے اور مجھے مسلمان ہونے کا حق دیتا ہے۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے اور مجھے مسلمان ہونے کا حق دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح سکھ بھی اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے اور مجھے مسلمان ہونے کا حق دیتا ہے کہ یہ مسلم ہے۔ لیکن قادیانی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہونے کا حق مجھے یہودی نے دیا، جو مسلمان ہونے کا حق مجھے عیسائی نے دیا، جو مسلمان ہونے کا حق مجھے ہندو اور سکھ نے دیا ہے، وہ حق اگر مجھ سے کسی کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ مرزا غلام قادیانی کی ضروریت ہے۔ ان قادیانیوں کو دوسرے کافروں پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کافر ہیں جو شراب کو آب زمزم کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ وہ زندیق ہیں جو خنزیر کے گوشت کو بطور بکرے کے گوشت کے پیش کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ تمام تر علماء کرام کے فتویٰ جات موجود ہیں کہ قادیانیوں کو دوسرے کافروں پر محمول نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ معاشرتی بیکاٹ کرنا چاہیے، ہر قسم کا ان کے ساتھ بیکاٹ کرنا چاہیے، نہ ان کو خوشی کے اندر بلانا چاہیے، نہ ان کو غمی کے اندر بلانا چاہیے، نہ ان کو کسی اور پروگرام میں بلانا چاہیے، نہ کہیں دعوت دینے چاہیے، یہ زندیق اور مرتد کے درجے میں آتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آج کل جس طرح ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے، ایک اقلیتی کمیشن بنایا ہے، اس میں ان کو شامل کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں، ہمارے بعض جو طبقات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اقلیت کے طور پر شامل کیا ہے، تو اگر یہ اقلیت کے طور پر شامل ہوں تو کچھ گنجائش رہتی؟ میں آپ درخواست کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے ذریعے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تاریخی۔ اور جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا تو جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کے لیے اقلیتوں کی طرح ان کے بھی حقوق رکھے۔ وفاق میں بھی سیٹوں کا کوٹا ان کے لیے رکھا، صوبوں میں بھی ان کے لیے سیٹوں کا کوٹا رکھا، اور قادیانیوں نے 74 کے بعد الیکشن بھی لڑا۔ پہلا الیکشن لڑنے کے بعد پھر قادیانی نے کہا کہ ہم اقلیت نہیں اور ہمیں اقلیتوں والے حقوق نہیں چاہیے۔ باقاعدہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقلیتوں کی طرح ان کو بھی حقوق دیے، ان کے لیے بھی کوٹا مخصوص کیا۔ قادیانیوں نے خود کہا کہ ہم اقلیت نہیں اور ہمیں اقلیتوں والے حقوق نہیں چاہیے، آج کے بعد ہمیں اقلیت تسلیم نہ مانا جائے، تسلیم نہ کیا جائے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک قادیانیوں کو کسی کمیٹی کے اندر بطور اقلیت کے شامل نہیں کیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک کسی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو بطور اقلیت کے شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر وہ جو 74 کے پارلیمنٹ کے فیصلہ ہے اس کو سرے سے نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جی ضرور۔ 1974 کا جب فیصلہ آیا تو فیصلے کے آنے کے بعد ایک جنونی اور غالی قسم کا قادیانی تھا جس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اس فیصلے کے آ جانے کے بعد کھڑے ہو کر کہا، جس ملک کی پارلیمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اس ملک کی لانتی سرزمین پر آج کے بعد میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ ان قادیانیوں نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو مانا ہی نہیں ہے، اس دستوری فیصلے اور آئینی فیصلے کو نہیں مانا، اس لیے اپنے آپ کو اقلیت نہیں تسلیم کرتے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر آج تک قادیانیوں کو نہ کسی کمیشن میں شامل کیا گیا، نہ کسی کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ جو موجودہ حکومت آئی ہے، جب سے آئی ہے، تو اس کا جو وتیرہ ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ ہے، قادیانیوں کو کی پوسٹوں پر بٹھانے کی جو جسارت اور منصوبے ہیں وہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کل سے جو عجیب سی ایک اضطرابی پاکستان کے اندر کیفیت طاری ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس طرح کے فیصلے کرنا
کوئی دانشمندی نہیں ہے. اچھا، بڑے عجیب انداز میں نا مساجد کو بند کرنے کی بھی آواز چلی، اور پھر کورونا کا مسئلہ، اور اس دوران مساجد کو بند کرنے کے لیے بڑا زور لگایا گیا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر دیا گیا. فیصلہ جس وقت ایک قوم اضطراب کی کیفیت میں ہے، جس طرح وہ بیچاری ان سے نوالا چھین لیا گیا ہے، بالکل، اور آخری دیوار کے ساتھ قوم کو کیا لگا دیا گیا ہے، ان حالات کے پیدا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہیں معلوم کہ کس ایجنڈے کی تکمیل کی جا رہی ہے. جب سے کل سے یہ اعلان ہوا ہے تو تشویش پئی جا رہی ہے قوم کے اندر، اب بھی موجود ہے. آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے مسلسل اپنے اکابرین سے رابطے بھی کیے، سیاسی زعماء سے بھی رابطے کیے، اور جو ہم سے ہو پڑا وہ بھی ہم نے الحمدللہ اس مہم کو چلایا ہے. اچھا، اگر اب میں یہاں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے قادیانیوں کو اس کمیشن کے اندر جو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اقلیتی کمیشن ہے، جی بالکل، اور ان کو بھی بطور اقلیت کے شامل کر رہے ہیں، جی بالکل، اور یہ حوالہ یہ دیا جا رہا ہے 74 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو یہ اقلیت ہیں تو اس لیے ہم ان کو شامل کر رہے ہیں. کیا قادیانیوں نے 1974 کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے؟ نہیں. کیا قادیانیوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیا ہے؟ نہیں. اگر قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم بھی نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، پاکستان کے دستور کو بھی نہیں مانتے، 74 کے فیصلے کا بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر کس حیثیت سے موجودہ گورنمنٹ ان قادیانیوں کو اس کمیشن کے اندر شامل کر رہی ہے؟ بالکل تشویشناک بات ہے. کس حیثیت سے؟ جی، اس گورنمنٹ کے کل کے فیصلے کے آنے کے بعد قادیانیوں نے اپنے روا ٹائم پر ایک پوسٹ لگائی. جی بالکل لگائی. اس کے اوپر انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احمدی مسلم کو اس کمیشن کے اندر شامل کیا ہے. انہوں نے تو کل ہی اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کیا، اقلیت تسلیم نہیں کی. حالانکہ اس پر بھی پرچہ ہونا چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے کہ قانون انہیں کافر کہہ رہا ہے، اور وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، اور ربوٹ ٹائمز پاکستان سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے، یہیں سے چل رہا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، اس دستور کو تسلیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی اس 74 کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، واضح طور پر قادیانی علل اعلان یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم اقلیت ہیں، مرزا غلام قادیانی کو ماننے کے بعد ہم مسلمان نہیں، ہم کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہم مسلمانوں کا حصہ نہیں، جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ حصہ نہیں، ہم آج کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودی اور عیسائیوں اور جو ہندو اور سکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کل کی بجائے آج اس کمیشن کے اندر ان کو شامل کریں. تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تسلیم. اچھا، پھر جب اگر یہ اقلیتی بعض جو ہے وہ عہدیداروں کی طرف سے یہ رائے بھی آئی ہے، ہمارے جو ہمارے ملک کا اعلیٰ طبقہ ہے، یہ بھی رائے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو پھر ہم انہیں اذان کا، نماز کا، روزے کا، جو ان کا ایک مذہبی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ حقوق بھی انہیں حاصل اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں دیکھو، اگر وہ آئین کو مان لیتے ہیں، پھر آئین کو ماننے کے بعد جو آئین ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ان کو تسلیم کرنا ہوگا. بالکل تسلیم کرنا. آئین کہتا ہے کہ قادیانی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. آئین کہتا ہے کہ یہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے. آئین کہتا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پہ نہیں بنا سکتے. آئین یہ کہتا ہے کہ یہ اذان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اذان شعر اسلام ہے، نماز شعر اسلام ہے، تبلیغ شعر اسلام ہے. تو اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر جو آئین ان کے متعلق وضع ہوا ہے اس کے اوپر یہ عمل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ جو قادیانیت ہے، جو ان کا رویہ ہے اور اپنے آپ کو یہ جس انداز سے لے کے آتے ہیں، اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا، ہماری پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے افراد کو اعلیٰ پوسٹوں پر پہنچا دیا، جہاں سے
وہ یعنی ایسے بیانات آتے ہیں انہوں نے اعلیٰ پوسٹوں پر پہنچا دیا. تو یہاں پر ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی نسلوں کی تربیت کریں, انہیں تعلیم دیں کہ وہ بھی ان پوسٹوں تک پہنچیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل ہمیں تعلیم دینا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر کوشش بھی کرنی چاہیے, یہ ماحول بھی بنانا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کی پوسٹوں پر لے جائیں. لیکن قادیانیوں کو کی پوسٹوں پر لے جانا ایک اغیار کا ایجنڈا ہے, ایک پیچھے طاغوتی طاقت کار فرما ہے. ہمارے حکمران آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے طاغوتی ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام پاکستانی مسلمان حضور کے غلام اور عشاق کا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ قادیانی, علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اسلام اور ملت کے غدار ہیں, اور غداروں کو کسی کو کی پوسٹ پر بٹھانا یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے, آئین کے ساتھ بھی زیادتی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو ان کو ان کی پوسٹوں سے فی الفور فارغ کر دینا چاہیے, اور وہ مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کو وہاں لے جانا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, یہ جب ان پوسٹوں تک پہنچتے ہیں, اعلیٰ پوسٹوں تک پہنچتے ہیں, تو ہمارے ادارے جب امتحانات لیتے ہیں, یعنی امتحان کے ذریعے ہی سرکاری پوسٹوں پر آتے ہیں, تو کیا ان امتحانات کے اندر یا ان فارموں کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا امتیاز ہو سکے, پتہ چل سکے کہ یہ قادیانی ہے اور نہیں ہے؟ اللہ آپ کو جزاک خیر دے. اصل میں یہ قادیانی ایک دجل کا نام ہے, بالکل ایک فراڈ کا نام ہے, ایک دھوکے کا نام ہے. تو یہ ہر جگہ پہ یہ دجل کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور وہاں اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں, ہوتے قادیانی ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی قادیانی اپنے آپ کو وہ قادیانی شو کرے اور اس پوسٹ پر چلا جائے, ایسا نہیں ہے جی. بہت سارے قادیانی ہیں جو اپنے مسلم ووٹ فارم میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے. بہت سارے قادیانی ہیں دھوکہ دے کے وہ کیا کہتے ہیں شناسی کارڈ کے فارم میں اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا ہے. آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ وقتاً فوقتاً مہم چلاتی ہے کہ کوئی قادیانی اگر کسی مسلم ووٹ فارم کے اندر نام لکھوایا ہے تو وہ اس کو نکلوایا جائے, یا اس طرح کی کوئی اور سازش کر رہا ہے تو وہ امت کو آگاہ کرتی رہتی ہے. جزاک اللہ جی, میں آپ کا مشکور ہوں, اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارا فخر ہے. ہمارے سروں کے جو اس کے علماء ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور یقیناً وہ محنت کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ وہ اس موقع پر بھی اپنے گھروں میں نہیں بلکہ محاذ پر ہوں گے اور اس کے لیے مسلسل کام کر رہے ہوں گے. میں آپ کا بھی مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, اور اس پروگرام کے وساطت سے ان تمام علماء کا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کے علاوہ بھی جتنی جماعتیں ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہیں, میں سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اس مسئلے پر بہت بہتر رہنمائی فرمائی. تو ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ قادیانیت ہمارے دین کے لیے, ہمارے مذہب کے لیے, اور ان سب کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا زہر ہے, اور ایسا زہر ہے جو ہماری رگوں میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنا اور ان چیزوں کو سمجھنا کہ یہ کس طرح ہمارے دین کے اندر جو ہے نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.